بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب یہاں سے سورہ بقرہ کا 21واں رکوع شروع ہو رہا ہے. سورہ کے شروع سے الف لام میم ذالک الکتاب سے لے کر 20ویں رکوع کے آخر تک جو لفی شقاق بعید پر پورا ہو رہا ہے. یہاں سورہ بقرہ کا نصف ہو رہا ہے، یعنی آدھی سورہ بقرہ یہاں ہو رہی ہے. اور یہاں تک اللہ تعالیٰ نے جو مخاطب بنایا تھا، جن کو مخاطب بنایا تھا یا جن کے اوپر اپنے عتاب کا تذکرہ فرمایا تھا، وہ امت دعوت تھی. اور اب لیس البر سے جو خطاب شروع ہو رہا ہے وہ امت اجابت کو خطاب شروع ہو رہا ہے. دیکھیے، امت دو طرح کی ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں. آپ صرف ان کے نبی نہیں ہیں جنہوں نے آپ کے نبوت کو تسلیم کر لیا، ایمان لے آئے، مسلمان ہو. آپ پورے انسانوں کی طرف بھیجے گئے نبی ہیں، پورے انسانوں کے نبی ہیں. تو آپ پورے انسانوں کے نبی ہیں. آپ اس بات کے مکلف ہیں کہ پوری انسانیت کو اپنی نبوت کی دعوت پہنچائیں. تو اس اعتبار سے پوری انسانیت آپ کی امت ہے. اس حیثیت سے اس امت کو امت دعوت کہا جاتا ہے کہ پوری امت کو دین کی دعوت پہنچانے کے آپ مکلف بنائے گئے تھے. تو پوری انسانیت جس میں مسلمان اور غیر مسلمان سب شامل ہیں، یہ آپ کی امت ہے، امت دعوت. یعنی سب کی طرف دین کا پیغام اور اللہ کی وحی پہنچانے کے، دعوت دینے کے آپ پابند بنائے گئے تھے. اور پھر امت دعوت میں سے جن لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا اور ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے، وہ امت اجابت کہلاتے ہیں. تو گویا ہم مسلمان امت اجابت ہیں. اجابت کے معنی قبول کرنا. ہم پورے انسانوں میں ہم بھی تھے، مسلمان بھی تھا، اور وہ آپ کی دعوت کا مکلف تھا. جن لوگوں نے پوری انسانیت میں سے دعوت کو قبول کر لیا وہ امت دعوت میں آ گیا. تو مسلمان ایمان والے آپ کی امت ہے، امت دعوت. تو یہ 20ویں رکوع کے آخر تک لفی شقاق بعید تک شروع سورہ سے تسلسل کے ساتھ جو حضرات بیٹھے ہیں ان کے سامنے آیا ہے. اور محسوس کیا ہوگا کہ بہت کم جگہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کیا ہے، زیادہ تر پوری انسانیت کو خطاب کیا ہے. جیسے ابھی قریب ہی میں حکم آیا تھا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین کی حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ.
یہ کھانے کا حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ نہیں کہہ رہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم کھاؤ، پوری انسانیت سے کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح اور بھی جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو مخاطب کیا ہے، اور انسانوں میں بھی یہود و نصارہ کو اور زیادہ مخاطب کیا ہے، ان کا اور تذکرہ کیا ہے، اور نبیوں کے انکار اور ٹھکرانے کی وجہ سے جو اللہ کا ان کے اوپر عتاب اور عذاب آیا ہے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اب یہاں سے لیس البر ان تولوا سے اس رکوع کی ابتدا کے اندر تو یہود کے اور نصارہ کے ایک نظریے اور ایک اعتراض کی تردید ہے، اور تردید کے ضمن میں امت اجابت، پوری انسانی امت دعوت میں سے جس نے نبوت کی دعوت کو قبول کر لیا، مسلمان اور مومن بن گیا، وہ امت اجابت بن گیا۔ تو امت اجابت کے عقائد، ان کے اخلاق، معاملات، عبادات اور دیگر ضروریات زندگی کے احکام اللہ تعالیٰ اب یہاں سے بیان کرنا شروع کر رہے ہیں۔ یہاں سے احکام بھی آئیں گے، عقائد کا بیان بھی آئے گا، مسائل بھی آئیں گے۔ ظاہر ہے کہ عقائد ہوں یا ایمان اور اسلام کے مسائل ہوں، عبادات ہوں، ان سب کا پابند وہی ہے جو نبی کی دعوت کو قبول کرے۔ جس نے ابھی دعوت ہی نہیں قبول کیا تو اس کو کیا ہم نماز بتلائیں گے، اس کو کیا ہم روزہ سکھلائیں گے، اس کو کیا ہم نکاح کے مسائل بتائیں گے، اس کو ہم کیا طلاق کے اور بچوں کی پرورش کے، یتیموں اور مسکینوں کے خیال میں ہم اس کو کیا حکم بتلائیں گے۔ اسلامی احکام تو اس کو بتلائے جائیں گے جو پہلے اسلام کو قبول کر لے۔ جو پہلے اسلام قبول نہیں کرے گا اس کو تو ہم پہلے ابتداءً ایمان کی دعوت دیں گے۔ ابھی وہ امت دعوت ہے، وہاں صرف ابھی دین کی دعوت پہنچائی جائے گی، دین کی حقانیت اور سچائی سمجھائی جائے گی۔ اگر وہ قبول کر کے امت اجابت میں آ جاتا ہے، اب اس کو نمازیں بتلائی جائیں گی، وضو اور غسل اور دیگر جو اسلامی احکام ہیں، عبادات، معاملات، تجارت، اخلاق، یہ ساری چیزوں سے متعلق پھر اس کو بتلایا جائے گا۔ تو یہاں سے آخری سورہ بقرہ تک زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے مخاطب بنایا ہے ایمان والوں کو جو امت دعوت ہے، اور پھر ان کے احکام، اعتقاد اور مسائل کو جگہ بجگہ بیان کیا ہے۔ پہلے یہود و نصارہ کے ایک نظریے کی تردید کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کے درمیان میں، بلکہ دوسرے پارہ کے شروع میں سیقول السفہاء جو پارہ کا آغاز ہوا ہے، وہاں یہ بات آئی تھی کہ اسلام کے اندر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ کے اندر تھے تو بیت اللہ کی طرف، کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے، اور جب مدینہ ہجرت کر کے گئے تو وہاں آپ کو یہ حکم ہو گیا کہ اب بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھیے۔ 6 یا 7 مہینے تک مدینہ میں پہنچنے کے بعد بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی گئی۔ پھر اللہ کی کیا مصلحت تھی، کیا منظور تھا، اس نے پھر حکم دیا نبی کی خواہش کے مطابق کہ آپ پھر اب دوبارہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھیے، اور پھر اسی پر پوری امت کو قیامت تک کے لیے برقرار رکھا گیا۔ اب بیت المقدس کی حیثیت مسلمانوں کے لیے نماز میں قبلہ کی دی ہے، وہ ایک مقدس جگہ ہے، وہاں نمازوں کے ثواب، ایک نماز کا ثواب 50,000 کے برابر ملتا ہے۔ یہ ساری فضیلتیں مسلم ہیں، ان کا دل سے ہمیں عقیدہ ہے، محبت ہے، لیکن اب نماز اس کی طرف رک کر کے نہیں پڑھی جائے گی، قبلہ اب صرف کعبہ ہے۔ تو یہودیوں کو اعتراض ہوا، پہلے جب مدینہ پہنچ کر بیت المقدس کی طرف شروع کر دیا تو کفار و مشرکین کو اعتراض ہوا کہ دیکھیے یہ دین ابراہیم پر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیم پر تھے، آپ کو کہا بھی گیا تھا وَاتَّبِعْ مِلَّتَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ تو اب مشرکین کو یہ اعتراض کہ یہ ملت ابراہیم پر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور مدینہ پہنچ کر ابراہیم کا کعبہ چھوڑ کر بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر 6-7 مہینے کے بعد اللہ کا حکم ہوا، پھر بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، تو اب یہودیوں نے اعتراض کرنا شروع کیا، ان کو تکلیف پہنچی۔ جب ادھر رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو ان کو خوشی ہو رہی تھی کہ جو ہمارا قبلہ ہے انہوں نے اسی کو اپنا قبلہ بھی بنا لیا۔ جب ان کا قبلہ چھوڑ دیا اور کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے لگے
تو پھر طرح طرح کے اعتراضات اور چیری گوئیاں ان کے بارے میں شروع ہو گئی. یہ کیسے نبی ہیں، ایک حالت پہ برقرار نہیں رہتے، کبھی ادھر رخ کر رہے ہیں کبھی ادھر رخ کر رہے ہیں، طرح طرح کے اعتراضات. تو اللہ تعالیٰ یہاں ایک بات فرما رہے ہیں کہ تم اپنا رخ مشرق کی طرف کر لو، مغرب کی طرف کر لو، بذات خود یہ کوئی نیکی نہیں ہے. کسی جہت کی طرف رخ کرنا اللہ کہہ رہے کہ یہ خود بذات خود کوئی نیکی نہیں ہے. نیکی تو اصل یہ ہے کہ تمہارے دل کا قبلہ اور تمہارے دل کی توجہ اللہ کی طرف ہو جائے، یہ اصل نیکی ہے. ادھر رخ کرنا، ادھر رخ کرنا، ادھر رخ کرنا یہ کوئی فی نفسہ نیکی نہیں ہے. نیکی اصل کیا ہے کہ ہمارے دل کا قبلہ اور توجہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. اور جب ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا، یہ اصل نیکی ہم نے پا لی. تو ہم جب اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں، یعنی اللہ کو مان لیا ہے، تو اللہ ہمیں جدھر پھیرے گا ادھر پھریں گے، وہی نیکی ہوگا. فی نفس ہی مشرق و مغرب کی طرف رخ کرنا یہ بذات خود کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. جب اللہ کا حکم تھا، ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ تھا، اللہ نے کہا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، ہم نے اللہ کے حکم پر بیت اللہ کی طرف رخ کیا، تو ہم کو جو بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا جو ثواب اور نیکی مل رہی ہے، اس وجہ سے نہیں کہ ہم کعبہ کی طرف رخ کر رہے ہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ ہم اللہ کے حکم پر رخ کر رہے ہیں. اور مدینہ پہنچنے کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6-7 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کیا تھا، تو یہ نیکی اس لیے نہیں تھی کہ بیت المقدس ایک فضیلت والی مسجد ہے اس لیے ہم ادھر رخ کر رہے ہیں تو ثواب مل رہا ہے، نہیں. بلکہ ہم نے اپنے دل کو اللہ کی طرف موڑ رکھا ہے. اللہ نے اب ہمارے دل کو ادھر موڑا ہے تو ہم اللہ کے موڑنے پر موڑ رہے ہیں، اس لیے ہم اس کو نیکی سمجھ رہے ہیں. اور پھر جب اللہ نے پھر موڑ دیا بیت المقدس کی طرف، تو ہم بیت المقدس کی طرف پھر رہے ہیں. تو ہم مختلف جہت کی طرف، چاہے بیت اللہ کی طرف چاہے بیت المقدس کی طرف پھرنے کو جو ہم نیکی سمجھتے ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ یہ مشرق ہے وہ مغرب ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ ہم نے اپنے دل کو اللہ کی طرف موڑ رکھا ہے. اور اللہ کی طرف اپنی توجہ اور دل کا قبلہ موڑنا یہ اصل نیکی ہے. اور جب ہم اللہ کے ہو گئے ہیں، اللہ کے حوالے اپنے کو کر دیا، تو اللہ ہمیں جدھر چاہے موڑے گا، جدھر کا حکم دے گا ادھر مڑ جائیں گے. ہمارے لیے مشرق و مغرب کوئی معنی نہیں رکھتا. تو یہ ان کے اس نظریے کی تردید فرمائی. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی کی بات یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، یہ کوئی بذات خود نیکی نہیں ہے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. لیکن نیکی کا کام تو اس شخص کا ہے جو ایمان لے آئے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. اللہ کی طرف جو متوجہ ہو جائے، جو میں نے کہا تھا کہ اپنے دل کا قبلہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ کو مان لے. اور جب اللہ کو مان لیا ہے تو اب وہ جدھر رخ کرے گا ہم ادھر رخ کریں گے. تو ہمیں اب جو نیکی مل رہی ہے کسی طرف رخ کرنے پر، تو وہ اللہ کو ماننے پر اور اللہ کے ماننے پر مل رہی ہے. اگر بیت المقدس ہی قبلہ باقی رہتا بالفرض، اور بیت اللہ کی فضیلت بیت المقدس سے بہت زیادہ تھی پہلے بھی. جب بیت اللہ ابتدا میں قبلہ تھا تب بھی اس کی فضیلت زیادہ تھی، اور جب بیت المقدس قبلہ تھا 6 مہینہ 7 مہینہ کے لیے تب بھی زیادہ فضیلت کعبہ کی ہی تھی. اسی طرح جب یہودیوں کے زمانے میں یہودیوں کا قبلہ، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عیسائیوں کا قبلہ بیت المقدس کو بنایا گیا تھا، اس زمانے میں بھی بیت المقدس افضل نہیں تھا، افضل بیت اللہ ہی تھا. لیکن اللہ کا حکم نبیوں کو تھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کیجیے. تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ افضل کیا ہے، انہوں نے یہ دیکھا کہ اللہ کا حکم کیا ہے. اللہ کے حکم پر وہ بیت المقدس کی طرف مڑے ہوئے تھے. اسی طرح ہمارے نبی نے جب اللہ نے کہا بیت المقدس کی طرف رخ کرو، چونکہ وہ اللہ کو مانے ہوئے تھے تو بیت اللہ کی طرف رخ کیا. اور جب مکہ پہنچ کر بیت المقدس رخ کرنے کا حکم ہوا تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا سوچا کہ اگر کعبہ افضل ہے ادھر رخ کریں گے تو زیادہ ثواب ملے گا. نہیں، ان کے دل کی نگاہ اللہ کی طرف تھی، اللہ کے حکم پر تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بیت المقدس کا رخ کرو، باوجود کہ اس کی فضیلت کعبہ سے کم ہے، لیکن اللہ کے نبی نے ادھر رخ کیا. تو نیکی کا کام
کسی سمت میں اپنے رخ کو پھیرنا یہ خود بذات خود نیکی نہیں ہے. اصل نیکی ہے اللہ کے حکم کو بجا لانا، اللہ کو ماننا اور اس کے حکم کو بجا لانا. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ پہلے جب انسان نبی کی دعوت قبول کر کے مومن بن گیا اور امت دعوت سے دعوت قبول کر کے امت اجابت میں بھی داخل ہو گیا، تو اب امت اجابت میں داخل ہونے کے بعد یعنی مسلمان بننے کے لیے سب سے پہلے کچھ ضروری عقائد ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں سے عقائد کو بیان کر رہے ہیں. کہہ رہے نیکی کا کام اس شخص کا ہے جو ایمان لائے اللہ پر. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب اجمالی طور پر ہم سمجھتے ہی ہیں، تفصیلی طور پر اس کو سمجھنے جاننے اور مستحضر رکھنے کی ضرورت ہے، جو ہمارے مختلف ایمانی کلموں میں جگہ جگہ اس کا تذکرہ آتا ہے. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب مختصراً اللہ تعالیٰ کی ذات کو اکیلا مانا جائے، بے مثال مانا جائے، اس کا کوئی مثل نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے. اللہ کیسا ہے ہم اس کی کوئی مثال دے کے نہیں سمجھا سکتے کہ ہاں اللہ ایسا ہے ویسا ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم. اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے، وہ بے مثال ہے، مثال سے پاک ہے اور اکیلا ہے، قادر مطلق ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پروردگار ہے، اور تمام خوبیاں ہی خوبیاں اس کے اندر ہیں. عیب، نقص اور کمی اس کے اندر کوئی اس کے اندر موجود نہیں ہے. اور تمام اچھائیوں کو پیدا کرنے والا، برائیوں کو پیدا کرنے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، بیماری دینے والا، شفا دینے والا، روزی روٹی دینے والا، روزی چھیننے والا، سب کچھ اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی ان کاموں میں شریک نہیں. یہ ہے اللہ کو ماننے کا مطلب. والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے. مرنے کے بعد یہ یقین ہو یہی دنیا سب کچھ نہیں ہے. مرنے کے بعد ایک قیامت، جب بڑی قیامت قائم ہوگی اور ساری دنیا فنا ہو جائے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ دنیا کو پیدا کریں گے. وہ آخرت کا دن کہلاتا ہے، اس کو یوم آخر کہتے ہیں، جہاں اس دنیا کے کیے کا حساب و کتاب ہوگا. جس آدمی کی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق ٹھہرے گی وہ جنت اور اللہ کی خوشنودی پائے گا، اور جس کی زندگی اللہ کی مرضی کے خلاف ٹھہرے گی وہ جہنم اور اللہ کی سزا کا مستحق ٹھہرے گا. یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے اور ہونا چاہیے. والملائکۃ، اور جو ایمان لائے فرشتوں پر، اللہ تعالیٰ کی ایک نورانی مخلوق ہے جو نہ مرد ہے نہ عورت ہے، اور وہ بازو والے ہیں، کسی کے 2 بازو ہیں، کسی کے 1 بازو ہیں، کسی کے ہزار بازو ہیں، اور وہ پل بھر کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. جن کو اللہ نے جس کام میں لگا دیا ہے وہ قیامت تک اپنی اسی ڈیوٹی میں لگے ہوئے ہیں. اپنی اس ڈیوٹی کرنے میں نہ تو نافرمانی کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں، اور جو کام دیا گیا وہی کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ اس کو چھوڑ کر دوسرا کرنے لگے جیسے ہم لوگ کرنے لگتے ہیں. جن فرشتوں کو لگا دیا بارش کے نظام پر وہ بارش ہی پہ لگے رہیں گے، وہ ہوا کے نظام میں دخل نہیں دیں گے. ہوا والے بارش کے نظام میں دخل نہیں دیں گے. جن فرشتوں کے ذمے روح قبض کرنا ہے وہ روح قبض کرنے میں ہی لگے رہیں گے. وہ کام نہیں کریں گے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو جن فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ جا کے اللہ کو حکم سے وہاں روح ڈالیں، اس کا رزق لکھیں وغیرہ وغیرہ، وہ یہ کام نہیں کریں گے. جن فرشتوں کو لگا دیا کہ رکوع میں ہے وہ قیامت تک رکوع میں رہیں گے، سجدے میں نہیں جائیں گے. جو سجدے کی ڈیوٹی میں ہے سجدے ہی میں رہیں گے. جو قیام کی حالت میں اللہ کی تسبیح تعریف بیان کر رہے ہیں اسی حالت میں کریں گے. یعنی جس کو جو ڈیوٹی دی گئی ہے، یہ اللہ کی ایک نورانی مخلوق ہے جو نہ انسان ہے نہ جنات ہے نہ مرد ہے نہ عورت ہے، کھانے پینے سے پاک ہے. یہ اللہ کے مخلوق، اللہ کے تابع ہیں، اللہ کی قدرت کے محتاج ہیں. والکتاب، اور جو ایمان لائے آسمانی کتابوں پر، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سید الانبیاء والمرسلین نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو کتابیں دی ہیں. جن کتابوں کے نام معلوم ہیں ان کے نام کی یقین دہانی کے ساتھ، جو نہیں معلوم ہے کتابوں پر، صحیفوں پر، سب پر یقین رکھنا کہ اپنے اپنے زمانے میں جن نبیوں پر جو کتابیں، جو صحیفے اللہ کی طرف سے اترے تھے وہ برحق اور سچے تھے. اور آخر وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی آخری کتاب قرآن نازل ہوا.
اس کے بعد اب کوئی اور کتاب نازل نہیں ہوگی، یہی آخری کتاب ہے۔ اب قیامت تک کے لیے عمل صرف اسی پر ہوگا۔ توریت اپنی جگہ برحق ہے، انجیل اپنی جگہ برحق ہے، زبور برحق ہے، صحف موسیٰ برحق ہے، ابراہیم کے صحیفے برحق ہیں، شیس علیہ السلام کے سب اپنے وقت میں برحق سب سچے تھے، اور ان نبیوں کے زمانے میں اسی پر عمل کرنا ضروری تھا۔ لیکن اب قرآن آ جانے کے بعد ان تمام کتابوں کے سچا برحق ماننے کے ساتھ ساتھ ان پر عمل نہیں کیا جائے گا، عمل صرف اب قرآن کے مطابق ہوگا۔ حتیٰ کہ انجیل جس نبی پر اتری ہے عیسیٰ علیہ السلام، وہ اخیر زمانے میں جب اس امت میں اتارے جائیں گے تو وہ بھی باوجود کہ اپنے وقت میں نبی اور ایک کتاب ان کو انجیل دی گئی تھی، وہ بھی انجیل پر عمل نہیں کریں گے، اسی قرآن پر عمل کریں گے۔ آپ کی بعثت کے بعد اور قرآن نازل کیے جانے کے بعد صرف قرآن ہی پر عمل کیا جائے گا، پچھلی آسمانی کتابوں پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اس کو سچا تو مانیں گے، جھٹلا نہیں سکتے، کسی ایک آسمانی کتاب کو جھٹلا دیں گے کافر ہو جائیں گے، مانیں گے لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے، یا مانیں تو قرآن کو بھی مانیں، توریت و انجیل کو بھی مانیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی مانیں کہ نہیں ہم تورات پہ بھی عمل کریں گے، تورات پہ بھی عمل ضروری ہے، تب بھی کفر ہو جائے گا۔ تو وہ کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی تمام آسمانی کتابوں پر جو ایمان رکھے یہ نیکی کا کام ہے۔ والنبیین، اور جو تمام نبیوں کے اوپر ایمان رکھے۔ تو یہ ہو گئی اعتقادی چیزیں، یہ عقیدے کی چیزیں، اللہ پر ایمان رکھنا اس کی تفصیلات کے ساتھ، اسی طرح آخرت کے دن پر ایمان رکھنا اس کی تفصیلات کے ساتھ، فرشتوں پر ایمان رکھنا ان کی تفصیلات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی تمام آسمانی کتابوں پر اور قرآن پر، اور قرآن کے اب ہی واجب العمل ہونے پر اعتقاد یقین رکھنا، نبیوں کی نبوت کو سچا برحق ماننا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی، قیامت تک کا نبی ماننا، آپ ہی کی شریعت کو واجب العمل سمجھنا، یہ ساری چیزیں یہ عقیدہ کی ہیں۔ تو جب امت دعوت کے افراد جنہوں نے دعوت قبول کر لی نبی کی، اب وہ امت اجابت بن گئے، قبول کر لیا، اجابت کے معنی قبول کرنا، اب مسلمان مومن بن گئے، تو سب سے پہلے مومن بننے کے بعد عقائد ہیں، پھر اس کے بعد اعمال کا نمبر ہے۔ اس لیے اللہ نے پہلے عقیدے کا ذکر کیا ہے کہ نیکی کا کام اس شخص کا کام ہے جس کا عقیدہ درست ہے۔ اور عقیدہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان رکھے، جیسا کہ اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں کے اوپر۔ وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب۔ اعتقاد کے بعد اب اللہ تعالیٰ مالی عبادت کا تذکرہ کر رہے ہیں، جو مالی عبادت بھی ہے اور من وجہ انسانی خدمت بھی ہے، خدمت خلق کو بیان کر رہے ہیں کہ جو خدمت خلق کا کام کرے، اور مال اللہ نے جو دیا ہے تو مال کو جس جگہ خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اس کے مطابق خرچ کرے، وہ کام نیکی کا کام ہے۔ یہ نیکی نہیں کہ ادھر گھوم گئے ادھر گھوم گئے، نیکی کا کام یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا عقیدہ قرآن کے بیان کے مطابق ہے یا نہیں، اور اس کے پاس جو مال ہے تو اس کا وہ مال انسانی ضرورت میں اور مخلوق کی خدمت کے لیے کام آ رہا ہے یا نہیں۔ جس کا مال مخلوق کی خدمت کے لیے کام آ رہا ہے اس کا یہ کام نیکی کا کام ہے۔ کرے وآت المال علی حبہ، نیکی کا کام ہے اس شخص کا کام جو مال کو دے علی حبہ، اس کی محبت کے باوجود ہے کہ دل میں مال کی محبت ہے، اس کی عظمت ایسا نہیں کہ پھالتو پڑا ویسے اٹھا کے دے دیا، اس کو ضرورت بھی ہے اور دل میں مال کی چاہت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود محض وہ اللہ کا حکم سمجھ کر وہ اپنا مال دیتا ہے ذوی القربیٰ، رشتہ داروں کو۔ اس کے کوئی رشتہ دار آ گئے، ضرورت مند ہیں، پریشان حال ہے، اس کو معلوم ہوا، چاہے وہ اس سے کہیں نہ کہیں، وہ اپنا مال اپنی چاہت اور مال کی محبت کے باوجود، ضرورت کے باوجود اپنے مال میں سے اپنے رشتہ داروں کو دے دے، کہ ایسے آدمی کا کام یہ نیکی کا کام ہے۔ والیتامى، اور جو یتیموں کو دے دے، جو یتیم ہیں جن کے باپ کا سایہ اڑ گیا اور جو ابھی صغری میں ہیں، جو کم عمری میں ہیں، کچھ کرنے کمانے کے لائق نہیں ہیں، ایسے یتیموں کو اپنے مال میں سے جو دے، ایسے آدمی کا کام یہ نیکی کا کام ہے۔ والمساکین، اور جو مسکینوں اور فقیروں کو دے، ایک آدمی ہے کماتا تو ہے لیکن اس کی آمدنی اس کے خرچ کے برابر نہیں ہو پا رہی ہے،
پریوار اور ضروریات ایسی ہیں کہ خرچ یومیہ کا 500 روپے کا ہے، لیکن وہ بہت محنت کر کے 200 کما پا رہا ہے، 250 کما پا رہا ہے، 400 کما رہا ہے، 500 کسی طرح وہ روزانہ نہیں کما پا رہا ہے، جبکہ روزانہ اس کے اخراجات 500 کے ہیں۔ تو ایسے ضرورت مندوں کو بھاگ کر محسوس کر کے آدمی کو محسوس بھی کرنا چاہیے۔ آج یہ مزاج آ گیا ہے عموماً کہ جب ہم سے کوئی کہے گا تب ہم اس کو دیں گے۔ اپنے پڑوسیوں کو اور رشتہ داروں کو بھاپنا بھی چاہیے کہ اس کا پریوار کیا ہے، اس کی زندگی کا اسٹیٹس کیا ہے، کیا آج کی مہنگائی کے دور میں اس کے کیا یومیہ اخراجات ہو سکتے ہیں، اور جو اس کا کام نظر آ رہا ہے اس کی کیا یومیہ آمدنی ہو سکتی ہے، اس کے کام کے برابر ہے، زیادہ ہے یا کم ہے۔ اگر کم محسوس ہو تو بغیر کہے ہدیہ کے نام سے، تحفہ کے نام سے ایسے فقیروں اور ضرورت مندوں کو دینا چاہیے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جو ضرورت مندوں کو دے، ایسے آدمی کا کام یہ نیکی کا کام ہے۔ وابن السبیل، اور جو مسافروں کو دے۔ کوئی آدمی سفر میں نکلا تھا، چاہے وہ اپنے گھر مالدار ہو، لیکن سفر میں نکلا تھا، اس کا مال ختم ہو گیا یا مال چوری ہو گیا، اب اس کے گھر پہ جو مال پڑا ہوا ہے وہاں سے تک پہنچنے کا اور وہاں سے حاصل کرنے کا کوئی موقع اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ گھر میں موجود مال کو سفر میں حاصل کر لے۔ اب پریشان حال ہے، اس کی ضروریات ہیں، اس کو اپنے وطن پہنچنا ہوگا، تو ایسے مسافروں کی مدد میں جو مال خرچ کر دے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسے آدمی کا کام یہ نیکی کا کام ہے۔ والسائلین، اور جو مال سے مانگنے والوں، کوئی مانگنے والا آ جائے، چاہے وہ ضرورت مند ہو نہ ہو، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، لیکن وہ مانگنے آ گیا ہے تو کچھ نہ کچھ ہمیں دینا چاہیے۔ آج ایک ماحول ہو گیا ہے ڈانٹنے کا، پھٹکارنے کا، ہٹے کٹے ہو، کچھ کرتے نہیں ہو، کماتے نہیں ہو، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے ہو، دو چار جملے آدمی سناتا ہے، یہ اچھی بات نہیں۔ ہاں، اخلاق مندی کے انداز میں، محبت کے انداز میں دے کے پہلے بھائی دیکھو تم اچھے خاصے آدمی ہو، یہ ذلت والا کام اچھی بات نہیں ہے، جاؤ کوشش کرو کام کرنے کی، عزت کے ساتھ سمجھا دیا جائے، کوئی حرج میں نہیں، لیکن ذلیل کر کے نکالنا بھگانا یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی تمہارے دروازے پر آ جائے، چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، آ کر اس نے مانگ لیا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ دو۔ اس زمانے میں گھوڑے اور اونٹ کی سواری ہوتی تھی تو آپ نے گھوڑے کی مثال دی ہے، اور گھوڑے اور اونٹ کا ہونا اس وقت فقیر اور کمزور لوگوں کے پاس نہیں ہوتا تھا، جیسے آج گاڑیاں ہیں، بائک ہے، کار ہے، یہ کمزور آدمی کے پاس نہیں ہوتی ہے، جس کی طاقت اور وسعت ہوتی ہے وہی بائک اور خریدتا ہے۔ تو اب یہ کہا جائے کہ آج کے زمانے میں کوئی بائک اور کار پہ چلا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کار سے اتر کے آیا ہے اور بائک پہ اتر کے آیا اور کھڑا ہو کر مانگ رہا ہے، تو یہ مت دیکھو کہ وہ کس سواری پہ آیا، اس نے مانگ دیا ہے اللہ کا نام دے کر، کچھ اس کو دے کر لوٹاؤ، خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ۔ مانگنے والوں کو دینا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ضرورت مند ہے یا نہیں۔ ہم کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ضرورت مند نہیں ہے، یہ عادت کی وجہ سے مانگ رہا ہے، اس کو کم دیجیے، معمولی رقم دے دیجیے، لیکن اللہ رسول کا حکم پورا ہو جائے تھوڑا سا دے دیجیے، اس پر آپ کو نیکی ملے گی۔ والسائلین، فرماتے ہیں کہ اور جو مال کو دے دے اپنا مال مانگنے والوں کو، وفی الرقاب، اور جو مال خرچ کرے گردن پہ چھڑانے میں۔ گردن پہ چھڑانے کا مطلب یہ ہے، پہلے زمانے میں غلام اور بانی کا دور ہوتا تھا، اور بہت سے غلام کے مالک لوگ آقا سے یہ معاہدہ کرتے تھے کہ تم اتنی مدت تک اتنی رقم ہم کو لا کر دے دو تو ہم تم کو آزاد کر دیں گے، پھر تمہاری زندگی آزاد ہے، جہاں چاہو رہو، جیسے چاہو کماؤ، پھر تم ہمارے حکم کے غلام نہیں رہو۔ تو اس غلام کو مقاتب کہتے تھے۔ تو اس کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے کہ ایسے غلاموں کی مدد کر دی جائے کہ تاکہ وہ جو رقم اس کے آقا نے اس کے ذمہ لگا رکھی ہے کہ اتنا کما کے دے دو، مثلاً لاکھ روپیہ اتنے دن تک کما کر دے دو، تو ہم اس کو آزاد کر دیں گے۔ اور ہم وہ دیکھ رہے ہیں کہ محنت مشقت کے باوجود وہ آسانی سے نہیں کما پائے گا یا آسانی سے نہیں کما پا رہا ہے، تو ہم اس کی مدد کرتے ہیں اپنے مال سے، تاکہ وہ جلدی سے اپنی رقم آقا کو دے کے آزاد ہو جائے۔ ایک تو گردن چھڑانے میں مال دینے کا مطلب یہ ہے، اور دوسرا مطلب ہے ہر قیدی جو کافروں کی قید میں چلا گیا، یا آج کے زمانے میں کہیے کہ جو حکومت کی اور پولیس کی ظلمن قید میں چلا گیا، اب جو ہے اس کی ضمانت کے لیے پیسے دینا، مقدمات چھوٹے قائم کر دیے گئے، مقدمات کے وکیلوں کی فیس اور خرچات
وہ بیچارہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو برداشت کرے، تو اس کو مقدمات سے، جیل سے رہائی دلانے میں مال خرچ کرنا، فرماتے ہیں کہ جو اپنا مال اس کام میں خرچ کرے وہ نیکی کا کام ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، تو یہ تو اعتقاد کے بعد بیان تھا مالی عبادت کا، جو کچھ مال اللہ نے دیا ہے فرما رہے ہیں کہ وہ خرچ ہونا چاہیے۔ ایک تو رشتہ داروں پر خرچ کرنے میں صرف ضرورت نہیں ہے، رشتہ داروں کو تو یوں ہی ہدیہ تحفہ بھی دینا چاہیے، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، پڑوسیوں کو، یہ نہیں کہ جب وہ ضرورت مند ہوگا تبھی ہم دیں گے، یوں ہی حکم دیا تحاکم، آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ تحفہ دیتے دیتے راتوں کو اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اسی طرح یتیم تو بہرحال یتیم ہے، وہ شفقت اور توجہ کے لائق ہے، اس کو دیا جائے، فقیروں کو دیا جائے جس کی آمدنی تو ہے لیکن اس کے خرچ سے کم ہے۔ یا اسی طرح جو مسافر ہے، چاہے وہ اپنے گھر میں مالدار ہے لیکن سفر میں اس کا مال ختم ہو گیا یا اس کے اوپر ڈکیتی ہو گئی، اس کا مال لٹ گیا، وہ تنگ دست ہو گیا، یا اسی طرح کوئی مانگنے چلا آیا، چاہے وہ ضرورت مند ہو یا نہ ہو، حدیث میں جیسا کہ آپ نے کہا چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آیا ہو، مانگا ہے تو اس کو کچھ دو۔ اور اسی طرح جو قید و بند کی مشقت میں پڑ جائے تو ان کو مقدمات میں اور ان کو رہائی دلانے میں مال خرچ کرنے کی ضرورت پڑے تو اس میں اپنا مال خرچ کیا جائے، یہ نیکی کا کام۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نماز کی عبادت کا ذکر کر رہے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نیکی کا کام ہے اس آدمی کا کام جو نماز قائم ہے۔ اعتقاد اور ایمان کے بعد تو یہ سب سے اہم کام ہے، سب سے اہم عبادت ہے نماز، دین کا سب سے بنیادی ستون ہے۔ 5 نمازوں کا اہتمام پابندی کے ساتھ کریں کہ جو نیکی کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کام کو کرے، یہ نیکی کا کام ہے۔ وَآتَ الزَّکَاۃَ، اور جو زکوٰۃ ادا کرے۔ اوپر جو مال دینے کا تھا فلاں کو، وہ عام صدقے کا حکم تھا، اور اب یہاں حکم زکوٰۃ جو 2.5% ہوتا ہے وہ بھی دے، اور 2.5% کے علاوہ اور بھی سب ضرورتیں سامنے آ جائیں تو یہ نہ دیکھے کہ بھائی ہمارا کل جو پونجی تھی اس کے 1 لاکھ روپیہ زکوٰۃ بنتی تھی ہم نے تو نکال دیا، نہیں، اور آ جائیں ضرورت مند صدقہ اور خیرات سے اور نفلی رقم سے اس کی مدد کرے۔ اب نفلی کا پہلے تذکرہ کیا تھا اس لیے کہ اس میں آدمی زیادہ توجہ کرتا ہے، اس لیے اس پر زیادہ متوجہ کرنے کی، اس کے زیادہ فکر دلانے کی ضرورت تھی۔ اب اس کے بعد نماز کے بعد یہاں زکوٰۃ کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو زکوٰۃ کو ادا کرے اس آدمی کا کام یہ نیکی کا کام ہے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، تو پہلے عقیدے کا بیان ہوا، جس کا یہ عقیدہ ہو اس کا کام نیکی کا کام ہے۔ پھر مالی عبادت کا تذکرہ آیا، جو اس طریقے سے انسانیت کی خدمت کرے اس کا کام نیکی کا کام۔ پھر نماز اور زکوٰۃ عبادت کا تذکرہ آیا۔ اب اس کے بعد اخلاق کا تذکرہ آیا۔ اب اخلاق میں کیا ہے؟ وعدہ نبھانا، یہ اخلاق کی بات ہے، کسی کو کوئی زبان دے دیا ہے تو اس کو پورا کرنا، اور جو موقع جو وقت دیا تھا اس وقت پورا نہیں کر پائے گا، شروع میں اندازہ تھا کہ کر لے گا وہ زبان دے دے، لیکن وقت قریب آیا تو دیکھا کہ اب نہیں کر پائیں گے تو منہ چھپاتا نہ پھرے گا، ادھر ادھر لکتا نہ پھر دے، بلکہ اس سے صاف صاف مل کر معذرت کر دے تاکہ اس کو کوئی الفت اور پریشانی نہ۔ تو یہ اخلاق کی بات ہے۔ اب اخلاق کا تذکرہ کر رہے ہیں، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، کرے اور نیکی کا کام ہے ان لوگوں کا کام جو اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں جب عہد کر لیتے ہیں، جب کسی سے کوئی عہد اور وعدہ کر لیتے ہیں تو اس وعدے کو پورا کرتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ وعدہ خلافی یا وعدہ خلافی اور وعدہ پورا کرنا یہ اخلاق مندی ہے۔ تو یہ وہ اخلاق کا تذکرہ ہے جس کے عقائد بھی ہو، جس کے اندر انسانیت کی خدمت بھی ہو، جو عبادت بھی کرے، اسی طرح جس کے اخلاق بھی درست ہو، اگر ایسے لوگوں کا کام یہ نیکی کا کام ہے۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور نیکی کا کام ہے ان لوگوں کا کام جو صبر کرتے ہیں تنگی مصیبت میں اور نقصان میں اور لڑائی کے وقت، جو صبر کرتے ہیں مصیبت میں، نقصان میں اور لڑائی کے وقت۔ 3 طرح کا 3 موقع کا صبر ہوتا ہے۔ ایک یہ ہے جان کو کوئی خطرہ لائق ہو گیا، مطلب بیماری آ گئی، جانی مصیبت میں صبر کرنا، اور ایک ہے مالی مصیبت میں صبر کرنا، مال چوری ہو گیا، مال لٹ گیا، کاروبار تباہ ہو گیا، اور اسی طرح
جسمانی اور مالی، اب تیسرا ہے جانی، جان اور روح کو خطرہ ہو گیا، دشمن مسلح ہے اور جان پر حملہ کرنے کے در پہ ہے، تو کہ ایسے موقع پر جو چیخے چلائے نہیں، جزا فضا نہ کرے۔ چیخے چلانے کا مطلب نہیں کہ کسی کو اپنی مدد کے لیے نہ پکارے، بالکل پکارا جا سکتا ہے کہ بھائی لوگوں فلاں ہمارے مال پر ڈاکہ ڈالنا چاہ رہا ہے، فلاں ہماری جان لینا چاہ رہا ہے، لیکن ان سب چیزوں سے بددل ہو کر ایمان اور عقیدے سے نہیں پھرنا چاہیے، ایمان اور عقیدے پر ڈٹے رہنا چاہیے۔ نہیں کہ ایمان پر ڈٹے ہیں، عبادت پر ڈٹے ہیں، پھر بھی بیماری پہ بیماری آ رہی ہے تو کیا فائدہ ہے ایسے ایمان اور عقیدے کا؟ یہ ہے بے صبری۔ اور نماز کی پابندی پر پابندی کیے جا رہے ہیں، پھر بھی گھر میں تنگی اور روزی نہیں بڑھ رہی ہے، یہ ہے بے صبری۔ اور اللہ کو منا رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، پھر بھی آئے دن دشمن جان پر حملہ کرنے چلے آتے ہیں، تو ساری تدبیر اور سب کچھ کرنے کے بعد بھی اگر یہ حالات پیش آتے ہیں، بیماریاں آ رہی ہیں، تنگی آ رہی ہے اور دشمنوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو صبر کیا جائے۔ تو کہہ رہے ہیں جب ان موقع پر بھی اپنے ایمان پر اور اپنے ایمانی کیفیت پر ڈٹے رہتے ہیں، تو فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ایسے لوگوں کا کام یہ نیکی کا کام، نہ یہ کہ یہ سب بکواس کرنا کہ یہ کیسے نبی ہیں کہ کل کعبہ کی طرف رک کر رہے تھے، آج بیت المقدس کی طرف کرنے لگے، پھر کل کیا ہو گیا کہ پھر کعبہ کی طرف کرنے لگے۔ تو کہہ رہے کہ یہ سب بکواس ہی، کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ نیکی تو یہ ہے اگر نیکی کرنا چاہتے ہو، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، تو یہ نیکی کے کام ہے۔ اپنے ان عقائد کو درست کر لو، اپنے مال کو اس طرح خرچ کرو، نماز، زکوٰۃ، ایفاء عہد، اسی طرح مختلف قسم کی مصیبتوں میں صبر کرنا، ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنا، ایسا کام یہ نیکی کا کام ہے۔ اولئک الذین صدقوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں جو نیکی کا کام ہے، یہی لوگ سچے ہیں اپنے ایمان کے دعوے میں اور اللہ کو ماننے میں۔ یہی سچے، خود بھی کہتے تھے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ یہ ادھر پھرنے ادھر پھرنے پر ان کو اسی پر اعتراض ہو رہا ہے، تو کہ وہ سچے نہیں ہیں۔ سچے لوگ یہ ہیں اپنے ایمان میں جن کے اندر یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، پرہیزگار ہیں، جن کے اندر ایمان درست ہیں، جو اپنے مال کا صحیح استعمال کر رہے ہیں، جن کا مال انسانوں کے کام آ رہا ہے، اور جو عبادت کے پابند ہیں، جن کے اخلاق اچھے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، اور جو بیماری یا روٹی کی مصیبت یا جان کے خطرے میں پڑنے کے وقت کسی بھی طرح کی مصیبت میں وہ صبر کا دامن نہیں چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کے اندر یہ صفات پیدا ہوں، جن کے یہ کام ہے، یہ نیکی کا کام ہے، اور جو یہ کام کرنے والے لوگ ہیں وہی سچے ہیں، وہی اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں، اور وہی حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ باقی اگر جن کے اندر یہ کام نہیں ہے وہ سچے نہیں ہیں، اور وہ حقیقت میں متقی اور اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس جامع آیت پر، جو ایک آیت ہے جو پورے رکوع کا ابھی ایک حصہ ہے، ایک لمبی آیت ہے، اس پوری آیت کے مضامین پر اور اس کے تقاضے پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔